جی السلام علیکم. پچھلی ویڈیو فائنینشیل فریڈم سے ریلیٹڈ جس میں نے انویسٹمنٹ کی بات کی, اپنی لائف کو, اپنے تجربات کو آپ کے سامنے رکھا فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور اس ویڈیو میں آئی ول بی ایمفسائزنگ آن دا امپورٹنس آف ہیونگ ملٹیپل سورسز آف انکم سو دیٹ اگر خدا نخواستہ ایک سورس آف انکم جو ہے وہ ڈپ لے لیتا ہے تو یو آر ناٹ پش اگینسٹ دا وال. اگین اپنی لائف اسٹوری کو لیتے ہوئے, کیونکہ یہی میں کرتا آ رہا ہوں اپنی ویڈیوز میں. بائی دا وے اف یو ناٹ سین دا لاسٹ ویڈیو, ہیئر اٹ از سم ویئر فائنینشیل فریڈم ایز ویل ایز وائی it is very important to invest. اور اس ویڈیو میں why it is very important to have multiple sources of income. اچھا جی, یہ کہانی ہے 2014 کے تھرڈ کوارٹر کی, اور میں چونکہ ڈروپل پہ کام کرتا تھا ایز اے فری لانسر. یہ سٹوری ہو چکی guru.com پہ $1 million ارننگس کی سٹوری ہو چکی, ہال آف فیم میں شوکیس ہونے کی سٹوری ہو چکی, ایک بگ سافٹ ویئر ہاؤس, 60+ امپلائیز اینڈ so on so forth, all sorts of luxuries one could dream about. I was enjoying at a very tender age. میں کوئی hardly I did not even touch 30. I was around 27-28. So imagine the kind of freedom I had. But میں مستقبل نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ میں فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کا کوئی گریجویٹ نہیں ہوں, یا میں وہ بزنسز کے کنڈر گارڈن سے پروان نہیں چڑھا ہوا. سو جو کچھ بھی کیا وہ سیکھا وقت کے ساتھ ساتھ, اور وقت نے جیسا جیسا پڑھا دیا ہے, وقت نے جیسا سکھایا باس, اسے بڑا کوئی ٹیچر ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں تو میں اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کر چکا ہوں. بائی دا وے اگر کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے, فری ہے, ای بک ہے, ڈاؤن لوڈ کرو اور سیکھو, پڑھو. یو ول لو اٹ, ایوری مومنٹ آف اٹ یو ول لو اٹ. گزارش یہ ہے کہ اس 2014 کے تیسرے کوارٹر میں ڈروپل کی سروسز دیتے دیتے بیچ میں کدھر ورڈ پریس آ گیا. ورڈ پریس آف دا شیلف کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم تھا. ایک کمیونٹی, لوگ تھیمز بناتے ہیں, لوگ پلگنز بناتے ہیں, اینڈ اٹ سارٹ آف لائک اسٹارٹڈ گیننگ دا پاپولیرٹی. اچھا, میں ڈروپل پہ براجمان, بیسٹ پریکٹسز, میرا پارٹنر تھا, اس کا نام لینا بھی میں کیا, کیونکہ وہ مجھے فالو بھی کرتا ہے, دوست بھی ہے میرا. بٹ آئی جینوئنلی بلیو کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گریبان میں جھانکتا ہے, اور اپنے گریبان میں جھانکنے کے بعد اپنی غلطیوں کو اسیس کرتا ہے, اور غلطیوں کو اسیس کرنے کے بعد ریلائز کرے گا تو اسیس کرے گا نا, آگے موو آن کرتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ زندگی ایسی ہی چلے گی, ڈروپل ہی ساری عمر رہنا ہے, کچھ اور سوچا ہی نہیں. سو ڈروپل کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. ہم guru.com پہ کام کرتے تھے. ہماری اینول جو ارننگس تھی guru.com پہ, کیونکہ سالانہ ارننگ نظر آتی ہے, وہ اراؤنڈ تھی یار 1.5 لاکھ USD. اور ہمارا جو پے رول تھا, دیکھو کوئی اتنا کھول کے بتاتا ہے سکھانے کے پرپسز کے لیے, ہمارا پے رول تھا اس زمانے میں کوئی 10,000 USD. اچھا 10,000 USD کیونکہ 60-65 کا یا پتہ نہیں 62 کا ڈالر تھا. سو اچھا بچت ہو جاتی تھی, سیلریز بھی دے دی. آج کل کے دور میں تھوڑی کہ لاکھوں لاکھوں سیلریز ہو رہی ہیں, وہ 30,000 25,000 بہت ویری گڈ سیلری بیک دین, یا 50,000 میکسیمم مینیجرز کی, اور کافی اچھا سیونگ ہو جاتی تھی. بٹ میں نے مستقبل نہیں دیکھا, وچ ایکچولی گاٹ می ان اے لاٹ آف ٹربل ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے قرضہ لینا پڑ گیا. کیسے؟ ڈروپل کی ڈیمانڈ ختم ہوئی, ورڈ پریس پروان چڑھا تھا, آف دا شیلف کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم, کمیونٹی, گٹ ہب, فلان ٹمکا, HTML, no HTML, ASP was moving out, PHP was coming in, PHP was actually making huge inroads. اور WordPress کی جو پاپولیرٹی تھی اس کو میں فورس ہی نہیں کر سکا, اور ایک وقت آیا کہ guru.com پہ ڈروپل کے پروجیکٹس نہ ہونے کے برابر ہو گئے, اور ہم لگ گئے دیوار کے ساتھ. اب دیوار پہ لگنے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ خود کا تو پیٹ بھرنا ہی بھرنا ہے, یہ جو امپلائیز ہیں ان کو کیسے سیلریز دینی ہے. اس کے لیے فائنینشیل, چونکہ میری مینجمنٹ 0/0, میں نے بتایا میں کوئی بزنس کنڈر گارڈن کا تو گریجویٹ نہیں ہوں, مطلب اس کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں نا, خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت کاروبار کیا, نالائق آدمی. And then I got into a vicious circle of trouble, یعنی کہ گھن چکر. اور وہاں پہ میں نے ریئلائز کیا تھا کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو ملٹیپل سورسز آف انکم, کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ میاں مجھے کھڑا کر دے, وہی ماں کے ساتھ مکالمہ کہ پتر تینوں جو آتا ہے دنیا نو سکھا دے. آئی اسٹارٹڈ گیونگ بیک ٹو دی کمیونٹی, آئی اسٹارٹڈ سیونگ بٹ آؤٹ آف مائی وٹ ایور انکم آئی یوز ٹو جنریٹ, اور پھر میں اللہ کی راہ میں نے ڈالنا, اسپینڈ کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے تھوڑا سا انویسٹ کرنا شروع کر دیا. لٹل بائی لٹل ون ٹریولز فار, اینڈ بائی ہیونگ دیٹ ملٹیپل سورسز آف انکم آئی واز ایبل ٹو بیل آؤٹ فرام دا ریئل ایگنی اینڈ دا پینز آف لو فائنینسز. کیسے صاحب؟ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی ویب سائٹ ہے. میں ہوسٹنگر بیچنے کے لیے, میں جب تجھے وڈے بھی نہیں نا, ویسے میں fatco.com دا ایفیلیٹ سی.
I was selling fatcow.com since 1999. Then I moved on to Bluehost. I genuinely believe since I'm in the business of web development, जैसे Drupal और WordPress की बात हो रही है, तो क्लाइंट को हम पिच करते थे कि जी आप साथ साथ ये WordPress की अगर साइट अब आपने बनानी है, पहले तो हमने WordPress सीखी, फिर समझ लगी कि हम कितने बेवकूफ़ हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ टाइम, एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग माई बिजनेस, एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग माई मनी, मैंने WordPress की तरफ इनोवेशन ही नहीं की थी और लग गया था दीवार के साथ। सीखी, लोगों को सिखाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने सर्विसेज देना शुरू कर दी, बड़ी डिमांड आना शुरू की guru.com पे। तो वो जो 1 लाख प्लस एनुअल अर्निंग थी, वो जब वो डिप खा के आई 25-30 हज़ार पे, हमने फिर उसको 60-70 हज़ार USD पे ले गए, मैक्सिमम फिर 1 लाख टच किया और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंटेल आ गई, मैं सोशल मीडिया की प्रेजेंस हो गई और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ रिटेन क्लाइंट पे। क्लाइंट रिटेंशन, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में जो भी आपके इनकम एवेन्यूज हैं, जो भी आपके बिजनेस एवेन्यूज हैं, खुदारा फोकस करो क्लाइंट रिटेंशन पे। हर रोज नया क्लाइंट नहीं जीता जाता, हर रोज नया क्लाइंट नहीं हासिल किया जाता। You need to keep your customers happy so that they keep coming back to you, and not only they keep coming back to you, but they also refer more people your way. This is why client retention in every business is very important. कोई भी source of business हो, source of income हो, customer is king, उसको खुश रखो। तो होस्टिंग से बात याद आई, प्लीज़ अपने लिए इस बात को डिजिटल एसेट समझ के इस पे अमल करें कि यू नीड टू हैव वेब प्रेजेंस, एंड फॉर वेब प्रेजेंस यू आर गिविंग योरसेल्फ अ फेयर चांस टू गेट रैंक्ड ऑन गूगल फॉर योर बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स एज वेल एज गेट रैंक्ड ऑन सर्च जीपीटी, जो कि बिंग से सर्च रिजल्ट्स फेच करता है। सो इमेजिन अगर आपकी वेबसाइट हो और वो आपके कंटेंट ऐसा हो जो कि रैंक होने लायक हो, तो गूगल पे भी रैंक कर रहे हो, बिंग पे भी रैंक कर रहे हो, गूगल सर्च इंजन में नजर आ रहे हो, सर्च जीपीटी जो कि बिंग से एलिजिडली डेटा पुल इन करता है, तो आप अपने आप को फेयर चांस दे रहे। पर अगर आप है ही नहीं वेब पे, चाहे आप वेबसाइट डेवलपर हो या आप AI स्पेशलिस्ट हो, डेटा साइंटिस्ट हो, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, whatever the domain of expertise you have, और हाँ भाई नाराज ना होना, ग्राफिक डिजाइनिंग, और हाँ कमेंट पे लिखो सर मैं बड़ा शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट का। मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था, या शायद पिछली से पिछली में वादा किया था कि डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट आपके पास रमज़ान शरीफ में आएगी। अभी जो प्लेलिस्ट आपके पास आ रही है वो AI ML की है। अगेन उसका भी तस्करा इनोवेस्टा के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, और कोई 20+ वीडियोस अब तक अपलोड होगी, हाँ 27, और उसके साथ एक फेसबुक का ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर ले ताकि आप अपने सवाल पूछें और इंस्ट्रक्टर्स एक्सपर्ट्स आपको आपके सवाल के जवाब दें AI और ML से रिलेटेड। बट बैक टू द वेबसाइट, वंस यू हैव अ वेबसाइट, चाहे बना सकते हो खुद या किसी से बनवा सकते हो। खुद कैसे बना सकते हो? AI बिल्डर है हर जगह पे। होस्टिंगर आपको अलाउ करता है कि AI बिल्डर से आप अपनी वेबसाइट बना लें। होस्टिंगर आपको अलाउ करता है कि आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना लें, चाहे वो वूकॉमर्स हो, चाहे वो बेसिक थीम हो। बेसिकली द आइडिया इज टू हैव वेब प्रेजेंस। अभी कंटेंट की भी एबिलिटी आ गई, अब तो खैर हर कोई देता है, बट दिस इज समथिंग वर्थ मेंशनिंग कि AI के ज़रिए आप अपना कंटेंट ऑटोमेशन भी कर सकते हो, AI के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हो, उसको लाइव भी कर सकते हो, और आने वाले वक्तों में और बहुत सारी सर्विसेज होस्टिंगर लेके आ रहा है। मैं दुबई गया हुआ था और दुबई में मेरी उनके करम फरमाओ से मुलाकात हुई, एंड दे प्राइज्ड मी अबाउट व्हाट इज़ नेक्स्ट, एंड आई कैन एश्योर यू स्पीड एंड क्वालिटी ख़त्म है होस्टिंगर पे, बीइंग गुरु होस्टिंगर पे भाईजान, वर्कचेस्ट होस्टिंगर पे है, और सबसे इंपॉर्टेंट 70,000 स्टूडेंट्स learneasy.pk पे, and it is growing, it is on hostinger. So please get yourself a hostinger platform, a server, business server हो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज स्पीड जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होती है, और बेशक 1 साल के खरीद लो, लेकिन लिंक से खरीदना ताकि भाई को फ़ायदा हो। ये तमीज़ इसलिए नहीं बांधी कि मुझे फ़ायदा हो, हाँ वो तो होगा ही होगा, इसलिए बांधी है कि मेरी एक वेबसाइट beinguru.com, ये बाकी तो बहुत सारी बात की बातें हैं ना जितनी भी हैं, फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान, वर्कचेस्ट, beinguru.com पे जब मैंने कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, ब्लॉग, ऑटोमेटिकली मुझे स्पॉन्सरशिप की रिक्वेस्ट आना शुरू होगी। जब मेरा कंटेंट रैंक होना शुरू हो गया तो वो एड्स, उसके पैसे आना शुरू हो गए। लोगों ने मुझे इस बात पे रीच आउट करना शुरू कर दिया कि जी हम भी कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं, आप बताएं आपने ये कैसे इस्टेब्लिश किया। सो एक वक्त में बीइंग गुरु की ट्रैफिक 2-2.5 लाख होती थी, अब आ गई 40-45 हज़ार पे, सिंपली बिकॉज
اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ تھا، اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، انشاءاللہ واپس لاک ڈیٹ پہ چلی جائے گی. اور یہ بھی موٹیو ہے جی رمضان کا. مجھے دعا دیں کہ میں کامیاب ہوں، بیکاز میں پاکستانی قوم کو چاہے سکھانے کا کام ہو چاہے کانٹینٹ کا ہو، میں 1 روپیہ نہیں چارج کرتا. آئی ڈو اٹ فار فری. مجھے یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ فوربس کی طرح یا انٹرپرینیور کی طرح اس پہ لگا دو تالا، اور تالے کی چابی جو ہے وہ پیسے دیں اور لوگ کھولتے ہیں. میں نے نہیں چارج کرنا. سروس میں ضرور بھیجتا ہوں. اف یو وانٹ ویب ڈیولپمنٹ سروسز آف کورس یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس. ڈسکرپشن میں اگر ہوسٹنگر کے نیچے آپ دیکھو گے تو آپ کو ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے. فال منظور کو ای میل کریں، وہ آپ کو جواب دے گا. اف یو وانٹ ٹو ہیو یور ویب سائٹ پریزنس آف کورس یو نیڈ اے ہوسٹ. Of course, I'm selling that hosting affiliate, all within my rights and being transparent about this. So, first thing is you need to have web presence. Second thing is you need to have a social media presence. And for social media presence, I genuinely believe videos. آج ہی کسی نے ویسے ہی چھیڑا کہ سر آپ کی ویڈیوز جو ہے نا، اب تو ریلز بھی ماشاءاللہ 20-30 ہزار سے لے کے لاکھ کر جاتی ہیں 24 گھنٹے کے اندر. تو میں نے ایک بات ان کو جواب دیا اور آپ کو بھی وہی بتاؤں گا. وداؤٹ کمٹمنٹ یو کی ناٹ اسٹارٹ اینڈ وداؤٹ کنسسٹنسی یو کی ناٹ فنش. یہ جو مستقل مزاجی ہے نا، میں نے ویورشپ کا کبھی بھی دھیان نہیں دیا، کبھی بھی پرواہ نہیں کی. سالوں سال صرف ایک ڈائریکشن رکھی، اپنی ٹیم کو بولا بھیا ریلز ڈال دو دن کی 2-3. مجھ سے ریکارڈ کراؤ نا، ایک دن ڈالو ریکارڈ کرو، اگلے دن اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دو. ہوا کیا کہ سوشل میڈیا کا الگوریتم خود سمجھ جاتا ہے اس بات کو کہ یار یہ اس کا اس وقت کانٹینٹ آنے والا ہے اور اس طرح کا کانٹینٹ ہے. تو یہ جو ہمارے اوقات کار ہیں، جیسے صبح دوپہر شام کی ڈاکٹر پوڑی یا گولیاں دیتا ہے، سرپ دیتا ہے، اسی بڑے سیانے ہیں. اسی الگوریتم اس طرح ٹرین کیتا کہ بھائی صبح دوپہر شام تے الگوریتم انڈرسٹینڈس. فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، کہ بھائی اب ریل آنے والی ہے. اینڈ ریل از ٹپکلی انڈر 1 منٹ. ریل talks about educating, it talks about flipping feature of products into benefits. So basically educational purposes کا content ہے میرا، اور وہ تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ all across spread ہو جاتا ہے اسپیسیفک ٹائم پہ. یوٹیوب سے لے کے ٹک ٹاک، لنکڈ ان، انسٹاگرام، فیس بک پیج ایز ویل ایز مائی گروپس. سو وٹ ہیپنز از ونس یو آر ویزیبل، آپ ایونچولی لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے کامیابی کے زینے چاڑ رہے ہوتے ہیں. قدرت کا نظام ہے بھیا، بانٹنے سے بڑھتا ہے، چاہے محبت ہو، علم ہو یا رزق ہو. آپ بانٹو تو صحیح، شیئر تو کرو. میں نے یہ کیا، اور میں اگین وہ بک پڑھ لیں، ڈسکرپشن پڑھی. اور وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ کہ نہ مجھے کسی سے پیسہ مانگنا پڑا، نہ میں نے ٹریننگ پہ پرائس لیبل لگایا، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پڑھا دیا اور فائدہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو ویب پریزنس کے بعد سوشل میڈیا پریزنس. تیسرا کیا ہے؟ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، ان پہ شو کیا. پاکستان میں ایک ویو چلی تھی کہ ایونٹس کے اگینسٹ کہ یار یہ وہ اوارڈ دیتے ہیں تو فلاں دیتے. او بھائی وہ جو مرضی کرتے ہیں، آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ ایز اے پارٹیسپینٹ علم کے متلاشی، علم کے طلبگار بن کے شرکت کرتے ہو کسی ایونٹ پہ، اس مقصد کے ساتھ کہ میں نے اس سٹیج پہ کھڑے ہوئے نوجوان، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اس کی کامیابی کی داستان، خواہ وہ کامیابی کی داستان ہی ہو، سیلف بریگنگ ہی کر رہا ہو. دیر از اے لرننگ آؤٹ آف اٹ. یہ ویڈیو سن رہے ہو نا ابھی تک، لرننگ ہے نا، تبھی اتنا دیر تک بیٹھے ہو. میری ایوریج ویڈیو کی ڈیوریشن جاتی ہے 7.5 منٹ. میرا کانٹینٹ ہی 10 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے اپنے پیئرس کو بتایا، سوشل میڈیا جو انفلوئنسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، انہوں نے کہا ہمارا 2-2.5 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے ایوریج ڈیو ٹائم. کسی 7-7.5 منٹ ہے، یہ دیکھ لو. میں نے وہ ایپ دکھائی ان کو، یوٹیوب والی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اب میرے شوز پہ اپنا پاؤں رکھ لو، جو میں کر رہا ہوں وہی ریپیٹ کر دو. بھائی ایجوکیٹ کرو لوگوں کو، کانٹینٹ میں کمیونیکیشن سکل پہ مہارت حاصل کرو. اللہ سے یہ دعا کرو کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ پاک میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرا سینہ کھول دے کہ جو میں بولنا چاہتا ہوں نا وہ میری لوگوں تک بات پہنچ جائے اور وہ سمجھ جائے. اس کا مفہوم ہے، مطلب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ نہیں کر رہا میں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو شو اپ، چاہے وہ ویڈیوز ہو چاہے وہ ایونٹس ہو، اور کمیونیکیشن اسکل. بات کرنے کا طریقہ سیکھو کہ آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جائے، نہ کہ دل سے اتر جائے. بس یہی فرق ہے. دیٹس اے فنڈامنٹل ڈفرینس کہ دل میں اترنے کا اور دل سے اترنے کا جو فن ہے اس کو کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں. اچھا سنوارو گفتگو کو،
سلیکشن آف ورڈز اپروپریٹ ہو. میں نے اس کو کیسے پریکٹس کیا؟ میں نے اس کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر کے پریکٹس کیا. اٹ ہیلپس یو جنریٹ سیکنڈ سورسز اور ملٹیپل سورسز آف انکم. کیسے؟ کسی محفل میں گیا, اگلے نے کہا یار بات سن, مجھے ایک ضرورت ہے لیٹس سے فائنینشیل پارٹنر کی. نیٹ ورک کرنے کے نتیجے میں مجھے ایک نیا بزنس ایمبٹ مل گیا. ایک ڈنر پہ گیا تھا, صاحب نے کہا کہ یار میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں. اچھا یہ بات بھی باہر کے ملک کی ہے, دبئی کی کریں, پریسائسلی بتا دیتا ہوں, ابھی کی نہیں پچھلے سال کی. یا تم اس کو شاؤٹ آؤٹ دے دو اپنی دبئی کی کمیونٹی میں. لو جی سیاڑا تھا میں بڑا, ایک سیکنڈ میں نے کہا یہ کیا اس کی پرسنٹیج ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ ٹوفل شوفل جو بھی ہوتا ہے وہ آئلٹس وولٹس اس کی ٹریننگ دیتا ہوں اور یہ چارج کرتا ہوں. میں کہا جی ٹھیک, میں یہ ویڈیو بناؤں گا, اس کا اتنا چارج کروں گا اور آپ کا جو اسٹوڈنٹ آئے گا اس میں سے اتنا پرسنٹیج لے لوں گا. یار میں وہ فائنینشیل مینجمنٹ والی ویڈیو, تو اس لیے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو بھی دیکھ لو. اچھا بلکہ اس کو میں ڈسکرپشن میں ہی ڈال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. سو ملٹیپل سورسز آف انکم مینس کہ اگر ایک میجر کام اس کا پٹھا بیٹھ گیا تو دوسرا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرا, دوسرا بیٹھ گیا ہے تو تیسرا ہیلپ آؤٹ کرا. اب ریفلیکٹ بیک کرو کووڈ میں, جن کا ون سورس آف انکم تھا سیلری تھی مثال کے طور پہ, جیسے وارن بفٹ کہتا ہے if your salary is only source of income you one touch distance away from hitting poverty. باس ایک نوکری گئی تو آپ گئی بھینس پانی میں. کیوں ملٹیپل سورسز آف انکم کو ایکسپلور نہیں کرتے؟ پیسہ آیا بینک پہ رکھنے کے بجائے پہلے تو کمانا سیکھو, سکلز ہونا ضروری ہے. پہلی بات اپنے پہ انویسٹ کرو, دوسرا کاروبار پہ. پر جب پیسہ آ گیا تو بینک پہ نہ رکھو, کیا بے شک گولڈ لے لو, زمین لے لو, سٹاکس لے لو, کسی اسٹرگلنگ اسٹارٹ اپ یا نیو بی اسٹارٹ اپ پہ انویسٹ کرو. Learn the art of investing because you then put your money to work. And that is what I am so obsessed with regards to transferring the knowledge. کہ آپ سیکھیں یار, جو میں نے دکھ بھری راتیں 2016 میں کاٹی ہیں جس کا ذکر میں کتاب میں کریں, اور یار آپ نے ضرور گزرنا اس راستے سے. سمپل میتھس ہے, 4 روپے کما رہے ہو, 1.5 روپے کہیں لگا دو. 4 روپے تو ویسے بھی خرچ ہو جانے, بچا کے دکھا دو ذرا مجھے, آج تک سیو ہوا ہے؟ نیچے کمنٹ میں بتاؤ. فری لانسرز خاص طور پہ. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو پرنسپلی فورس نہیں کرتے کہ آپ نے مینیج کرنا اپنے فائنینسز کو, آپ سے ہوتا ہی نہیں. اب بتاؤ, لکھو نیچے صحیح بات ہے سر, تاکہ مجھے پتہ لگ جائے اتنا دیر تک ویڈیو دیکھ رہے ہو. سو اینی ویز اٹ از ویری امپورٹنٹ. سورسز آف انکم ملٹیپل, پریسائسلی مختلف چیزیں دیکھو. زر, زمین, یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں نا. ویلیویبلس پہ انویسٹ کرنا کسی بھی قسم کی ہو. مائی فیوریٹ از اسٹل دی ایمرجنگ اسٹارٹ اپس. ان کو مینٹر کرنے سے, ان کو رستہ دکھانے سے, یا اگر وہ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہوں یا ان کو کوئی مینٹرشپ یا وزڈم والی باتیں, کافی اچھا ہو جاتا ہے اور پارٹنرشپ لوکریٹو ہو جاتی ہے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.